الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانعام آیت نمبر 131۔ ارشاد باری تعالی ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کے سبب اس حالت میں ہلاک کر دے۔ یہ نہیں ہوتا اہلھا غافلون کہ وہاں کے لوگ کچھ بھی خبر نہ رکھتے ہوں۔ یہ اس آیت مبارک کا ترجمہ ہے۔ پچھلی آیت کے اندر گزر گیا کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا جنوں اور انسانوں کے گروہ تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھ تک حق بات نہیں پہنچی۔ اور اللہ نے آج کی اس آیت میں یہی چیز سمجھائی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بستی کی طرف، کسی قوم کی طرف اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو، اور وہ قوم اور وہ بستی، وہ علاقہ اللہ کے حکم سے بے خبر ہو، تو اللہ رب العالمین اس بستی کو، اس قوم کو تباہ نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے۔ یہاں سے مفسرین اکرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسے کافر لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان کی اپنی زبان میں، یعنی کہ جو وہ زبان سمجھتے ہیں، اس زبان میں اگر ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو ان کے عذاب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا کہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب کر دے، چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اسلام کا پیغام ہر بندے تک اس کی اپنی سمجھنے والی جو زبان ہے، مادری زبان جو ہے، اس میں پہنچنا ضروری ہے۔ یہ جو آج سوال کیا جاتا ہے نا اس جدید دور کے اندر، کیا سب کافر ہی جہنم میں جائیں گے؟ اور خصوصاً یہ کافر سوال کرتے ہیں کیا ہم سب ہلاک کر دیے جائیں گے؟ کیا ہم سب جہنم میں جائیں گے؟ تو جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے وہ تو جہنم میں ہی جائیں گے، اور اسلام کا پیغام پہنچنے سے مراد ان کی اپنی مادری زبان میں ہے جس کو وہ سمجھتے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک قوم اردو نہیں سمجھتی یا عربی نہیں سمجھتی تو ہم ان تک وہ تبلیغ یا پیغام جو ہے وہ عربی یا اردو میں پہنچائیں، تو ایسا نہیں۔ ان کو ان کی زبان میں وہ بات سمجھائی جائے جو حق بات ہے۔ اگر پھر نہیں وہ مانتے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور اگر کسی قوم تک، کسی علاقے تک، کسی بستی تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کی یہ عادت نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں اور اس بستی تک حق بات یعنی اسلام نہ پہنچا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا نہیں کرتے، پہلے ان تک حق بات پہنچتی ہے، اور جتنی بھی بستیاں تباہ ہوئی ہیں ان تک اللہ کے نبی آئے، اور انہوں نے جب اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا
اور ان نبیوں نے ان کو ان کی مادری زبان میں ہی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پھر جب انہوں نے انکار کیا اللہ کے پیغام کو اور نبیوں کو جٹلایا تو پھر وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم دین اسلام کا پیغام ایک ایک بندے تک پہنچائیں، اور اس کی زبان میں پہنچائیں۔ اس لحاظ سے مختلف زبانوں کا سیکھنا جو ہے وہ بھی کار ثواب ہے۔ تاکہ ان لوگوں تک حق بات پہنچے۔ لیکن ہماری تو ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم خود ہی اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا کردار اسلام والا نہیں رہا، ہم اللہ سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ جب ہم خود اللہ سے دور چلے گئے ہیں تو دوسروں کو اللہ کے قریب کیسے کریں گے؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے اور دین اسلام کا پیغام صرف پہنچایا ہی نہیں، نافذ کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارا اسلام کے اندر ہے، یہ ساری ضروری چیزیں ہیں، لیکن اسلام کو حکومتی سطح پہ نافذ کرنا یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ اور یہ جو آج کل ہم نے یہ اپنی قوم کو، مسلمان قوم کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہ تقسیم اسلام کے ہاں نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی تقسیم کی ہوئی ہے، یہ تقسیم الملک للہ الحکم للہ، اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ سارا ملک اللہ کا ہے اور اس سارے ملک پر حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ بہرحال یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے کہ آج مسلمان ہی مسلمان نہیں رہا۔ ہم نے وہ اصل پیغام چھوڑ دیا جو اللہ نے ہمیں دیا۔ ہم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے اس کی تلاوت چھوڑ دی، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ پڑھنے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل میں لانا، یہ قرآن پاک کے حق ہیں۔ اور پھر اس پیغام کو، اللہ کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا، یہ ذمہ داری تھی ہماری۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان خود اسے سمجھے، خود پڑھنا سیکھے، پھر اسے سمجھے، پھر اس پر عمل کرے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، اور دوسروں سے مراد پوری دنیا ہے۔ یہ بحیثیت امت سب
پوری امت کی ذمہ داری تھی، پہنچائے ہی نہیں، نافذ کر کے دکھائے کہ دیکھو یہ عمل کر کے دکھائے کہ دیکھو یہ قابل عمل ہے، اور اس سے بہترین زندگی گزارنے کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں پچھلی میں فرمایا نا کہ ہم نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، پے در پہ بھیجے، تاکہ لوگوں تک حق بات اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اور اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم کسی بستی کو، لوگوں کو جب تک ان تک میرا پیغام پہنچ نہ جائے اور وہ اس کو جھٹلائیں نہ، اللہ کبھی بھی ان کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی سنت مبارک نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین ان لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں، اس کا ذریعہ خواہ کوئی بھی ہو، پھر وہ قوم اگر حق بات کو جھٹلاتی ہے، نہیں مانتی ہے، تو پھر وہ گرفت میں آتی ہے یا آخرت میں عذاب بھگتے گی۔ دنیا میں بھی گرفت ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔